بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم الحمدللہ ایوب خان کے چیپٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم اس سے پہلے ایوب خان کے اقدامات، ان کے سیاسی جو انہوں نے سسٹم پاکستان میں رائج کیا تھا اسے ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم اور پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے اثرات جو مرتب ہوئے سمیت۔ تو آج ہم صدر ایوب خان صاحب کے زوال کے اسباب ڈسکس کریں گے۔ کل کے ہمارے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ 1965 کی جنگ ہوئی، اور 1965 کی جنگ کے خاتمے کے بعد ایوب خان کا جو عوام کے درمیان امیج تھا وہ بہت ہی بہترین ہو گیا۔ اعلان تاشکند کے بعد اس امیج کو نقصان پہنچایا بھی گیا۔ جو بھی وجوہات ہوئیں ان کی گرپ کمزور ہوتی ہے۔ ہم نے جن وجوہات کا جائزہ لینا ہے وہ ایوب خان کے زوال کے حوالے سے، کہ جس وقت 1958 کا ٹائم تھا، ایوب خان صاحب کا مارشل لا امپوز ہوا تھا، تو عوام پاکستان کے قیام کے بعد 11 سال کا عرصہ دیکھ چکی تھی پارلیمانی حکومتوں کے تحت، اور پاکستان کے قیام کے بعد بہت زیادہ امیدیں بہترین کی وابستہ کیے بیٹھی تھیں، لیکن اس کے برعکس ترقی کی رفتار وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ جس طرح عوام سمجھی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ ملک قائم کیا گیا ہے، تو یقیناً یہاں پر رہنے والے، آنے والے، بسنے والے افسر، خادم سب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے کام کریں گے، لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو، اللہ کی رضا کو ہر کام میں اپنے مد نظر رکھیں گے۔ تو یہ ایک فینٹیسی کی کیفیت ان کی تھی جو تھوڑے عرصے کے بعد ہی ختم ہو گئی، کیونکہ زمینی حقائق میں سب سے پہلی بات تو یہ آ گئی تھی، جو ہم نے مسائل کے حوالے سے اس کو ڈسکس کر لیا ہے، کہ مسائل بہت زیادہ تھے اور مخلص لوگ کام کرنے والے کم بھی تھے، اور ان کے پاس وسائل بھی تھوڑے تھے۔ اس لیے پارلیمانی نظام حکومت وہ کام نہیں کر سکا، وہ فروٹفل نتائج نہیں لا سکا جس کی توقع عوام سے تھی۔ اس لیے بہت زیادہ ملک میں کنفیوژن کی کیفیت جلدی ہی پیدا ہونا شروع ہو گئی، خاص طور پر ایسٹ اور ویسٹ میں جو کنفیوژن پیدا ہوا، ڈسکرمنیشن جو انہوں نے سمجھا ایسٹ نے کہ ویسٹ ہمارے ساتھ برت رہا ہے، تو بہت سارے اور مسائل پورے ہمارے سسٹم پر چھاتے چلے گئے اور اس کو کمزور کرتے چلے گئے۔ چنانچہ سکندر مرزا 1958 میں صدر پاکستان تھا، اس نے پارلیمانی نظام حکومت کو ختم کر دیا اور ایوب خان کو تھوڑی محدود پیمانے کا مارشل لا لگانے کی دعوت دی۔ یہ مارشل لا 20 دن کے بعد مکمل ملک پر رائج ہو گیا، نافذ ہو گیا، اور لوگوں نے وارملی ویلکم کیا صدر ایوب خان صاحب کو، جو چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، ان کی حکومت کو، اور ان کی حکومت بہت اچھا کر رہی تھی۔ پھر وہ بھی سویلین رول اس نے اختیار کر لیا، اور ایک ایک کر کے مسائل کا شکار ہونے لگ گئی۔ فوج کی حکومت کو بہت سارے مسائل کا پھر سامنا کرنا پڑا، اور بطور خاص ایوب خان صاحب کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے فوجی تھے اس لیے اوورکم کر لیا، لیکن 1965 کی وار کے بعد
اعلان تاشکند پر جو سائن ہوئے، اس کے بعد ایوب خان صاحب ایک ذات کے طور پر، ایک شخص، ایک فرد واحد کے طور پر ان کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے غلطی کر دی، تاشکند پر کہ جو اعلان تھا اس پر سائن کر کے، چنانچہ تمام قسم کے ان کے حوالے سے تحفظات کا لوگوں کو شکار کروایا گیا، یہ کہہ کر کہ جیتی ہوئی جنگ ہم ٹیبل پر ہار گئے۔ پھر وہ لوگوں کو سارا اپنا پچھلا بھی جو ان کو محرومیاں ہوئی تھیں وہ یاد آنے لگ گئی۔ تحریک چلائی گئی، جمہوریت کی بحالی کی تحریک چلائی گئی۔ ایوب خان کی حکومت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی اور 1969 میں ختم ہو گئی۔ تو آج ہم پڑھیں گے ایوب خان کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ پھر سب سے پہلے عوام کا احساس محرومی کہ صنعتوں نے ترقی کی، بہت زیادہ ترقی ہوئی، لوگ جو ہیں وہ پیسہ ملک میں لے کر بھی آئے اور یہاں پر سرمایہ کاری سے انہوں نے صنعتیں بنائیں، تو ایک ترقی جو ہے ملک کی وہ نظر آنے لگ گئی۔ لیکن اس کا ہوا کیا؟ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے بقول، جنہوں نے اپنا پی ایچ ڈی ریسرچ تھیسس کیا تھا اس موضوع پر، بقول ان کے ملک سوسائٹی کے لحاظ سے دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک وہ حصہ تھا جن کو 22 خاندان کہا جاتا ہے، کہ دولت ان 22 خاندانوں میں سمٹ کر رہ گئی تھی ملک کی، صنعتی ترقی سے فائدہ عوام کو تھوڑا اور ان خواص کو زیادہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ دولت کے اس ارتکاز نے معاشرے کے ان طبقات کو جو محروم رہ گئے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کو حکومت کے خلاف احتجاج پر اکسا دیا اور احتجاج کی تحریک میں وہ شامل ہوتے چلے گئے۔ اب ان کے اس احساس محرومی کو دور کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایوب خان کی حکومت نے ان کے احساس محرومی کو ختم کرنے کی بجائے کہ وہ کیوں اس تحریک کو جوائن کرنے لگ گئے ہیں، ان کی حکومت کی بیوروکریسی نے، ان کی حکومت کے جو انتظامی لوگ تھے، انہوں نے سیاسی مخالفین پر تشدد کرنا شروع کر دیے۔ اس سے عوام جو ان سیاسی مخالفین کے اپوزیشن لیڈرز کے جلسوں میں جاتی تھی، انہیں احساس ہوا کہ حکومت ان کے نمائندوں کے ساتھ شاید اچھا سلوک نہیں کر رہی تھی۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی کا اجتماع ہوا لاہور میں، بھاٹی گیٹ میں، بیرون بھاٹی گیٹ میں، تو مولانا مودودی صاحب جو ہیں ان پر گولی چلوائی گئی، تو پتہ اس کو سمجھا گیا کہ یہ ایوب خان صاحب کی حکومت نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی کام ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال میں ہمیشہ حکومت وقت اس کی ذمہ دار قرار دی جاتی ہے۔ مشرقی پاکستان میں ذاکر حسین صاحب اور عبد المنعم صاحب جو گورنر تھے، اور مغربی پاکستان میں نواب امیر محمد خان آف کالا باغ جو مغربی پاکستان کے گورنر تھے، ان دونوں نے، اور ذاکر حسین آئی جی پولیس، ان کے اقدامات نے جو پابندیاں لگائیں لوگوں پر، بول چال کی پابندی، ان کے ذہنوں کے، یعنی ایک طرح سے سنسر لگا دیا ان لوگوں نے، تو ان کی پالیسی پر تنقید نہیں ہو سکتی تھی، یہ جرم سمجھا جانے لگ گیا تھا۔ تو ایک سخت گیری کا جو ماحول تھا اس نے ایوب خان کے زوال میں اہم کردار ادا کیا، مگر عبد المنعم خان کے حوالے سے یہ بات بھی منظر عام میں آتی ہے، بعد میں ان کو کہا گیا کہ جی عبد المنعم کی جو گورنری تھی، وہ اگر گورنر رہتے تو شاید ملک کے حالات سمٹے رہتے، تو ادھر سے کالا باغ کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر یہ رہتے گورنر تو شاید حالات سمٹے رہتے۔ تو ایسا ہوا کہ عبد المنعم خان کو مشرقی پاکستان کی گورنری سے ہٹا دیا گیا تھا،
اور امیر محمد خان آف کالا باغ کو ادھر مغربی پاکستان سے، تو پھر جو ہے وہ حکومت مستحکم نہیں ہو سکی۔ لیکن بہرحال ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، اگلے موضوع پر بعد میں کریں گے۔ ابھی فی الحال یہ کہ سیاسی تشدد کے واقعات جو ہے وہ رونما ہونا شروع ہو گئے اس تحریک کے دنوں میں، جو پھر ایک طرح سے سمجھا گیا، جب بندے کو کہتے ہیں کہ غصہ ہے وہ تو مزید ایک غصے کا دوسری طرف سے لفظ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ حکومت جو اب اعلان تاشکند کے بعد، ایک دم اعلان تاشکند سے پہلے حکومت پاپولر ہو گئی تھی بہت زیادہ، لیکن اعلان تاشکند کے بعد ایک دم ہی جب اس کے ساتھ برا ہوا، تحریک اس کے خلاف چلنے لگ گئی، تو پھر ان تحریکوں کو روکنے کے لیے جو طریقہ کار طے کیا گیا، اس طریقہ کار نے سیاسی تشدد اس کو کہا، سمجھا گیا۔ پھر ایوب خان صاحب کے دور میں چونکہ فیملی لاز جو ہیں وہ فیملی لاز آرڈیننس کے تحت نافذ کیے گئے تھے اصلاحات کے حوالے سے، تو صدر ایوب خان صاحب کی ان اصلاحات نے علماء کے طبقے کو بھی ناراض کر دیا تھا۔ چنانچہ دینی جماعتیں جو ہیں ان کے حوالے سے پھر ان کی کردار کشی تک انہوں نے شروع کر دی ہوئی تھی۔ تو ان اصلاحات میں آئلی قوانین میں نے بتا دیا آپ کو، اور خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام جو تھے، ان کا عوام نے اور ان علماء نے بہت سختی سے اس کا ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی بجائے آمریت ایوب خان صاحب کے دور میں نافذ ہونے کی بات، کہ ایوب خان کے دور میں چونکہ 1962 کا آئین بنایا انہوں نے، کہا یہ گیا کہ یہ عوام کی رائے سے ہم بنا رہے ہیں، تو اس آئین کو پھر بنا کر نافذ کر دیا گیا، اور صدر کے اختیارات سب سے زیادہ صدر کے اختیارات تھے۔ یعنی کہا گیا کہ جی فیصلہ آباد کا جو گھنٹہ گھر ہے، صدر کے اختیارات ویسے ہیں کہ جو بھی ملک کا اہم تعیناتی ہے یا ملک کا اہم کام ہے وہ صدر کے سائنوں کے سوا نہیں ہو سکتا۔ تو دستور نے صدر کو اس قدر اختیارات دے دیے کہ عام شخص جو ہے وہ اس کی اپروچ وہاں تک نہیں ہو سکتی تھی صدر کے اختیارات کے حوالے سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب خان صاحب کی حکومت کے دور میں آتے ہی پہلے تو سندھ طاس کے معاہدے کی طرف اور مشترکہ دفاع کی حکمت عملی کی طرف ایوب خان صاحب نے توجہ دی۔ تو سندھ طاس کا معاہدہ جو چودھری محمد علی صاحب کے دور میں بھی ان کو آفر ہوئی تھی، تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں ایوب خان صاحب کی فوجی حکومت نے اس کو قبول کر لیا، اس پر سائن کر دیے۔ مشترکہ دفاع کی حکمت عملی ایوب خان صاحب نے آزمانے کی کوشش کی نہرو پر اور بھارت پر، تو ان کی بات کو، مشترکہ دفاع کی اس بات کو رد کر دیا بھارت نے۔ چنانچہ کہا یہ گیا کہ ایوب خان صاحب کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اتنی مضبوط اور مستحکم نہیں ہوئی، اس حوالے سے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ پھر ہم نے امریکہ کے حوالے سے بھی دیکھا کہ امریکہ بڑا زبردست فین تھا ایوب خان صاحب کا، لیکن آہستہ آہستہ 1965 کی جنگ اور اس کے بعد ایوب خان صاحب کے حوالے سے امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا، بلکہ بائفرکیشن کروانے میں، معاملات کو دو حصوں میں بانٹنے میں جو کردار ادا کیا جا رہا تھا خارجہ معاملات والے لوگوں کا، مطلب خارجی طور پر جو پاکستان کے ایسٹ اور ویسٹ میں تفریق کی جا رہی تھی، تو یہ کام جو ہے یہ کمزور خارجہ پالیسی کا رزلٹ بن رہا تھا کہ پاکستان جو ہے داخلی طور پر بھی کمزور ثابت ہو رہا تھا اور خارجی طور پر بھی کمزور ثابت ہو رہا تھا۔ اس طرح ہم نے ایوب خان صاحب کے حوالے سے دیکھا کہ ان کی جو ناکامیاں، جو پہلے کامیابیاں تھیں، لیکن 1965 کی جنگ کے بعد ایک دم یہ سارا کمزور ہوتا چلا گیا ایوب خان صاحب کی
صورتحال جو ہے ان کی حکومت کی ان کی اپنی گرپ میں نہ رہی۔ ہم دیکھتے ہیں ملک میں معاشی لوٹ کھسوٹ کا نظام، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب درد ایک ہوتی ہے تو پھر ساری دردیں، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں پھر ایک دم ساری محسوس ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ بات کہ 1958 میں عوام جہاں کھڑے تھے، 1968 میں عوام بہت اچھے مقام تک پہنچ چکے تھے، لیکن جو محبوب الحق صاحب کا 22 خاندانوں کا تذکرہ ہو گیا تو پتہ چلا کہ جناب کہ صنعتی ترقی تو ہوئی تو ہے، یقیناً ہوئی ہے، مگر اس کے ثمرات عام عوام تک نہیں چکے ہوئے۔ وہ جس کا داؤ چل رہا تھا وہ اس میں لگا رہا تھا۔ بونس واچر اسکیم جو ایوب خان کے دور میں دی گئی، اس کا مس یوز جتنا کیا گیا اس کو چیک رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ جو معاشی لوٹ کھسوٹ لگی رہی اس پورے ٹائم میں، دولت مند طبقہ جو ہے وہ مزید امیر سے امیر ہوتا چلا گیا۔ خود ایوب خان صاحب کی جو فیملی تھی، ان کے سمدھی اور باقی لوگ، تو وہ بھی فیکٹریاں لگانے میں لگ گئے، کیونکہ فیکٹری لگانے کے لیے جو بزنس کرنے کے لیے اس فیکٹریوں کا حکومت نے بہت زیادہ انسینٹیو دے رکھے تھے، بہت زیادہ سہولتیں دے رکھی تھیں، فری کر رکھا تھا، ٹیکس ہالیڈے کر رکھا تھا، تو اتنی ساری سہولتیں تھیں، تو جو امیر لوگ تھے انہوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا اور عام لوگوں تک ترقی پورے طریقے سے نہ پہنچ سکی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مادر ملت وہ ایوب خان صاحب کو کیونکہ جمہوریت اس خاندان کا خاصہ تھا، تو جب ماشاء اللہ لگا تو مادر ملت نے جو اخبارات میں اور جو کتابوں میں بات آتی ہے، مادر ملت نے اس کو سراہا اس صورتحال کے حوالے سے جو بھی ہوا تھا، مگر چونکہ فوجی حکومت کو پسند کرنا ٹھیک بات نہیں ہوتی، تو مادر ملت نے ان کے اقدامات پر جب تنقید کرنا شروع کی تو پھر ان کی تنقید کو فوجی حکومت نے ایسے لیا کہ ان کو تقریر پر بھی، ان کی تحریر و تقریر پر بھی ماشاء اللہ کی وجہ سے پابندی لگ گئی۔ تو جب ماشاء اللہ کے نفاذ کے بعد ایسا ہونا ممکن نہیں رہا تو 1964-65 کے انتخابات جب ہوئے، 1964-65 کے جو انتخابات ہوئے، صدارتی انتخابات، متحدہ حزب مخالف نے مادر ملت کو صدارتی امیدوار بنوا دیا تھا۔ اس انتخاب کو جیتنے کے لیے ایوب خان صاحب نے ظاہر حکومت میں تھے اور حکومت وقت کے وہ صدر تھے، تو جو ہتھ کنڈے استعمال کیے انہوں نے، جو کارروائی کی انتخاب جیتنے کے لیے، اس سے فضا ان کے خلاف ہوتی چلی گئی تھی۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب کے الفاظ میں وہ انتخاب تو جیت گئے تھے، لیکن کہنا یہ چاہیے کہ عوام کی نظر میں وہ بازی ہار بیٹھے تھے، کیونکہ اب وہ اس طرح کا امیج لے کر نہیں ابھرے تھے جس کے ساتھ وہ پہلے اقتدار میں آئے تھے۔ تو ان کا امیج جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا جا رہا تھا۔ جنگ نے ان کا امیج بہتر کر دیا تھا، مگر پھر وہ اس جنگ کی وجہ سے ہی مزید ڈاؤن فال آ گیا ان کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایوب خان کے صاحبزادوں کا طرز عمل، کہ ایوب خان کے زوال میں ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کا بہت رول تھا۔ اس کی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ ملکی قانون کو سمجھا جاتا تھا وہ وائلیٹ کرتے ہیں، تو ملکی قانون شاید ان پہ نافذ نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے اہم مثال دیکھ لیتے ہیں کہ جب ایوب خان صاحب کی فتح کا جشن منا رہے تھے تو کراچی میں جشن فتح کے اس جلوس میں مہاجرین پر حملے کیے، جو ڈائریکٹ کہا گیا، ظاہر سی بات ہے ایوب خان کے بیٹے نے کیا تھا، گوہر ایوب نے، تو کہا گیا ڈائریکٹ کہ یہ صحیح نہیں کیا، یہ ایوب خان نے کروایا ہے۔ تو ایوب خان کی حکومت مزید طنز کا، تنقید کا، لعن طعن کا شکار ہو گئی تھی۔ کراچی مسلم لیگ کا سربراہ بنانے کی بات کی ان کو، گوہر ایوب کو، تو لوگوں نے پھر مطلب ان کو سربراہ بنانے کی کوشش کی، جس کو نہ مانا گیا۔ میمن مسجد میں ان کی تقریر پر لوگوں نے ہی رد عمل جو دیا، پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ ان کو اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ پھر آتا ہے اعلان تاشقند، جو ایوب خان کے زوال کا باعث بنا، کہ جنگ نے 1965 کی جنگ نے ایوب خان کا امیج ایک بہادر انسان کے طور پر بہتر کر دیا تھا،
اور قوم جو ہے وہ بھارتی جہریت کے مقابلے میں متحد ہو گئی تھی، حتیٰ کہ مخالفین بھی جو تھے ایوب خان کے وہ تعاون انہوں نے ایوب خان کے ساتھ کیا۔ مگر جب اعلان تاشقند ہوا تو وہی بات میں پھر دوبارہ دہراؤں گی کہ جب کہا گیا کہ ایوب خان کے خلاف کہ جیتی ہوئی جنگ انہوں نے ٹیبل پر ہار دی، تو پھر عام لوگوں کے ذہنوں میں ایوب خان کے لیے اچھا تصور نہیں آیا۔ انہیں لگا کہ حکومت اب ان کے مفادات کا تحفظ شاید نہیں کر رہی۔ چنانچہ ایمرجنسی بھی حالانکہ لگی ہوئی تھی، اس میں بھی عوامی رد عمل کو دبایا نہیں جا سکا۔ پھر سب سے اہم بات ہوگی بھٹو صاحب کا استعفیٰ اور ان کی بھٹو صاحب وہ وزیر خارجہ تھے کہ جو مختلف پورٹ فولیوز جن کے پاس رہے، انہیں صدر کا بہت اعتماد حاصل تھا۔ تصویر بھی دیکھ رہی ہیں کہ صدر ایوب کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں، تو یہ مختلف وزارتوں پر کام کرتے رہے۔ اعلان تاشقند جب ہوا تو اس وقت وزیر خارجہ تھے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ کل بھی میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں بھی آپ سے میں نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ سب سے جو بہترین ایوب خان کی ورکنگ ریلیشن شپ جس اپنے وزیر کے ساتھ تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ اتنی زیادہ تھی کہ وہ فیملی ٹرمز میں تبدیل ہوئی تھی۔ بھٹو صاحب ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ لیکن جب اعلان تاشقند ہوتا ہے تو پھر وہی بھٹو ایوب کے سب سے پہلے مخالف بن کر نکلتے ہیں، اور وہ مخالفت، باقی بھی سارے مخالف بڑے عرصے سے کام کر رہے تھے ایوب خان کے خلاف، لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مخالفت تھی اس نے ایوب خان کے زوال کو پرومپٹ کر دیا، ایک دم تیز کر دیا۔ ان کی حکومت کا خاتمہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی علیحدگی کی وجہ سے زیادہ تیزی سے ممکن ہو سکا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے دستے راست تھے۔ جو کچھ بھی ایوب خان کے معاملات ہوتے تھے ذوالفقار علی بھٹو ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اعلان تاشقند کے بعد جب انہیں وزارت خارجہ سے وہ علیحدہ کر دیے گئے تو ایوب خان نے کہتے ہیں جی لڑکانہ جا کر انہیں یہ بتایا تھا کہ ان کو وزارت سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہ تاشقند میں خفیہ معاہدہ ہو گیا، جگہ جگہ جلسے کر کے انہوں نے یہ کہا کہ میں اس خفیہ معاہدے کو بے نقاب کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایوب خان کا سب سے قابل اعتماد وزیر اور جس کو بیٹا بھی بنایا ہوا ہو، اتنا قریبی تعلق رکھا ہو، جب وہ یہ بات کہے گا ایوب خان کے خلاف تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بات پر اعتبار کیا جائے گا۔ تو عوام کی کثیر تعداد نے صرف راز جاننے کے لیے بھٹو کے جلسوں میں شرکت کی، جس سے محسوس ہوا کہ ایوب خان جو ہیں وہ اپنا ہولڈ کھوتے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ ایک نیا کانسیپٹ لے کر ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے ایوب خان کے مقابلے میں، ایوب خان کیپٹلسٹ صنعت کو فروغ دینے والے لوگ تھے، اور جو ذوالفقار علی بھٹو تھے یہ سوشلسٹ مزاج کے تھے۔ اس وجہ سے بڑھتے بڑھتے ایوب خان کے خلاف بھٹو کی تحریک، عوامی تحریک، وہ اتنی تیزی سے اتنا ترقی کر گئی وہ تحریک کے 2-3 سال کے عرصے میں مشکل سے ایوب صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ دیکھتے ہیں کہ صوبہ پرست جو تھے وہ ہر دور میں موجود رہے تھے پاکستان کے خلاف۔ جو علاقائی قومیتوں کی بات کرتے ہیں یہ ہر دور میں تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے اس عمل کو محدود کر رکھا تھا۔ بعد کی جو حکومتیں آئیں وہ صوبہ پرستوں کی یا علاقائی سیاستدانوں کی کنٹرول نہ کر سکیں چیزوں کو۔ تو ایوب خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے اسٹارٹ میں تو لگا کے ماشاءاللہ آرڈرز کے تحت قوانین نافذ کر کے ان کو روک دیا تھا، لیکن پھر بعد میں انہیں علاقائیت پر مبنی تقاریر کرنے والے سیاستدانوں نے اور عام عوام نے انتشار پسندی پھیلانے کی جو کوششیں کی، وہ آخری دور میں 1965 کی جنگ کے بعد وہ زیادہ ان کو ہوا مل گئی۔
چنانچہ عام لوگ تو گھر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں تو تمام معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں تو صرف جو بتایا جاتا ہے انہیں وہی پتہ چلتا ہے۔ تو چنانچہ ایوب خان کے خلاف جو تحریک اٹھی تو پھر وہ اس کے زوال کا باعث بنی۔ مادر ملت کو پاکستان میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی بھی اور اب بھی دی جاتی ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، ہمارے قائد کی بہن، جنہوں نے قدم قدم پر پاکستان کے بنانے میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا، جنہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد قدم قدم پر اپنے بھائی کا خیال رکھا، تو وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ کوشش رہی سارا ٹائم، پاکستان میں ترقی کی خواہش مند رہیں، پاکستان میں جمہوریت کی خواہش مند رہیں۔ اب جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے جنازے پر بھی پولیس جو ہے وہ تشدد کرتی ہے، ان کے جنازے پر آئے ہوئے لوگوں پر پولیس تشدد کرتی ہے۔ جولائی 1967 کی بات ہے، کیونکہ یہ جو جلسہ ہوا تھا، یہ جو گیدرنگ ہوئی تھی، اس میں ایوب خان صاحب کے خلاف نعرے بازی شروع ہو گئی تھی، تو لوگوں نے اس جگہ کو بھی سیاسی بنا دیا۔ اب انتظامیہ کا کام تھا کہ وہ پولیس تشدد نہ کرتی، ان لوگوں پر انہیں نعرے لگانے دیتی، لیکن پولیس نے اس جنازہ پر بھی لاٹھی چارج کیا اور اس سے عوام میں شدید رد عمل پیدا ہو گیا، جو ڈائریکٹلی ایوب خان صاحب کی حکومت کے کھاتے میں گیا کہ ان کی وجہ سے یہ تمام مسئلہ ہوا ہے۔ حالانکہ یہ پولیس کھڑی تھی لوگوں کی حفاظت کے لیے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن جب انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے تو وہی پولیس جو ہے ان کو مارنے لگ گئی۔ اب پھر ہوا کیا کہ یعنی اتنی زیادہ ٹینشن، اتنی ڈپریشن کا شکار ہونے کے بعد یقیناً صدر ایوب خان جو ہیں ان کو دل کا دورہ پڑ گیا، اس صحت ان کی جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ شاہ حسین جو تھے اردن کے، ان کے اعزاز میں ایک شائعہ دیا گیا تھا 29 جنوری 1968 کو، تو وہ بیمار ہو گئے۔ ایوب خان کو دل کا دورہ پڑا، سامنے نہیں آئے، منظر عام پر نہیں آئے۔ تو پھر جب وہ منظر عام پر نہیں آئے، وہ ان کے اندر بیماری کی ایک لہر چونکہ آ گئی تھی، تو اس نے ایک ان کی گرپ جو ہے، مضبوطی جو ہے، گرفت جو ہے، اس کو کمزور کر دیا عوامی معاملات پر سے۔ اب وہ پہلے سے مستعد نہیں تھے، پہلے سے ان کی قوت فیصلہ میں ان کی تھوڑی کمی آ گئی، لچک جلدی سے آ جاتی ہوتی ہے کمزور جب انسان ہو جاتا ہے، تو یہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا 1968 کے بعد، چونکہ پہلے تو خوش آمدی ان کے گرد تھے، موجود تھے، لیکن جب تحریک ہوتی ہے تو خوش آمدی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہر طرف چلے جاتے ہیں جہاں انہیں مطلب کی صورتحال نظر آتی ہے۔ تو پہلے ایوب خان صاحب کی حکومت جو تھی اس میں وہ ان کو ہر لحاظ سے ان کی خوشامد کرتے تھے، ان کی حکومت کی۔ اب دیکھا کہ تحریک چلنے لگ گئی ہے، اب وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں، بیمار بھی ہو گئے ہیں، شاید ڈپریشن سے ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا ہے، تو اب وہ پوری طرح سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے معاملات کو۔ چنانچہ انہوں نے ڈیفرنٹ رستہ اختیار کر لیا ایوب خان سے۔ تو پھر ایوب خان جو ہیں ان کے لیے عوام کے اندر رائے ڈیفرنٹ ہوتی چلی گئی، اور پھر جو ہے وہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ آخری مہینوں میں تو اتنی شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئی تھی کہ سنبھالنی مشکل ہو گئی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب خان صاحب، یہ محترمہ فاطمہ جناح کے جلوس کے حوالے سے ہے، لوگوں کے لیے کھڑی ہے۔ امیر محمد خان گورنر تھے مغربی پاکستان کے اور بڑے زبردست منتظم تھے۔ ایوب خان صاحب نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا، مگر جب نواب آف کالا باغ کو مغربی پاکستان کی گورنر نہیں رہے تو پھر ایوب خان کی حکومت جو ہے اس کی کھل کر کمزوری نظر آنے لگ گئی، مغربی پاکستان میں بھی، مشرقی پاکستان میں عبد المنعم کی وجہ سے اور مغربی پاکستان میں امیر محمد خان سے۔ تو اس طرح یہ دونوں شخصیات جو ہیں ان کی وجہ سے ایوب خان کمزور ہو گئے۔ اب ایک اہم ایوب خان کے زوال میں جو مختلف چیزیں پھر آتی چلی گئیں،
مادر ملت کا جو جنازہ تھا 1967 جولائی 1967 کی بات ہے ان کی ڈیتھ کے بعد، تو ان کی وفات کا معاملہ جو ہے وہ منظر عام پر ایسے لانا شروع کر دیا گیا کہ آخر کیا بات ہے، وہ حشاش پشاش تھیں، شادی میں شرکت کی تھی انہوں نے ایک میں، پھر یہ کیا ہو گیا کہ رات 11 بجے تک وہ شادی میں شریک تھی اور صبح کو اعلان ہوا کہ وہ انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی تجہیز و تکفین بھی جو ہے وہ بڑی رازداری میں کی گئی کہ کسی کو جنازے کے قریب نہیں رکھا گیا، قریب نہیں آنے دیا گیا۔ جو آخری دیدار کرنا چاہتے تھے انہیں دیدار نہیں کرنے دیا گیا، ان پر آنسو گیس، لاٹھی چارج، سب کام ہوا۔ یہ چیزیں جو ہیں اس نے محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے معاملے کو ایک کانسپریسی میں تبدیل کر دیا۔ کچھ وہ لوگ بھی تھے جو اس معاملے کو سیاسی لحاظ سے کیش کروانا چاہتے تھے اور جانتے بھی تھے، چنانچہ انہوں نے اس معاملے کو ایوب خان کے حوالے سے کیش کروانا شروع کیا، اور ایوب خان کے لیے لوگوں کے دلوں میں پھر آہستہ آہستہ نفرت جو ہے وہ آنا شروع ہوئی کہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو شاید حکومت نے نہ ختم کروایا ہو۔ تو بہرحال ایوب خان کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سالہ ترقی کا جشن منایا گیا۔ ایوب خان صاحب کے دور میں 1958 سے لے کے 1968 تک کا جو دور تھا، صنعتوں کی ترقی کا دور تھا۔ صنعت پاکستان میں ہر جگہ پر مطلب کارخانے بننے شروع ہو گئے تھے۔ اب اس چیز کو عوام کے اندر روشناس کروانے کے لیے، ایک پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، ایوب خان کے گرتے ہوئے وقار کو بحال کرنے کے لیے 10 سالہ ترقی کا جشن منانے کی ایک صحیح کی گئی۔ اب ایسا ہوا کہ ادھر سے چینی مہنگی ہو گئی، اب ایک تو چھوٹی سی ایک یہ شے ہے استعمال کی جو نہیں مل رہی تھی لوگوں کو، اور اوپر سے 10 سالہ ترقی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ چنانچہ لوگوں کے اندر فطری بات ہے کہ انتظامیہ کی اس بد انتظامی کی وجہ سے عوام کے مسائل چونکہ الجھ گئے تھے، اس لیے عوام کے اندر احساس محرومی زیادہ پیدا ہو گیا تھا۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ دن رات چاروں طرف یہی ڈھنڈورا پٹنے کی آواز سنائی دینے لگی تو لوگ اس سے تنگ آ کر اکتا گئے، رفتہ رفتہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور اس پر طرح طرح کی پھپتیاں کسی جانے لگیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب خان صاحب کے ماشاءاللہ میں اور جن جن چیزوں نے اہم کردار ادا کیا تھا وہ کیا ہے جی، ہم یہ بات بار بار کرتے آئے ہیں کہ صنعتوں کا جال بچھ گیا تھا، اور صنعت جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کی معراج تک پاکستان کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ لیکن ادھر سے پاکستان ایک زرعی ملک تھا، اور پاکستان کی زراعت جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہو پائی تھی۔ صنعت تو ہو گئی تھی، صنعت میں اور زراعت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک میں صنعتی طبقہ تو امیر ہو گیا اور زرعی طبقہ جو ہے وہ مزید افلاس کا شکار ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزدور طبقہ تھا وہ بھی افلاس کا شکار ہو گیا۔ اس چیز نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک سٹیٹس ایک بنا دیے، یعنی عوام امیر اور غریب کے طبقات میں طبقات جو ہیں وہ بنا دیے، عوام امیر اور غریب میں بٹ کر رہ گئی تھی۔ تو اب سوشلسٹ جو لوگ تھے وہ اب سامنے نظر آنے لگ گئے تھے اس چیز کو لے کر کہ دیکھیں جی سرمایہ داری جو ہے، سرمایہ کاری نظام، سرمایہ داری نظام یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ شعر ہے نا کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا۔ تو یہ بہت پاپولر ایسے جو ہیں وہ سوشلسٹ جو شاعر تھے اسی دور میں بڑے پاپولر ہوئے تھے، حبیب جالب جیسے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ سرمایہ داری کے لیے کوئی حد نہیں مقرر کی گئی۔ درآمدات برآمدات کا جو توازن تھا، پہلے آتے تو ایوب خان صاحب کی حکومت نے ان درآمدات پر پابندی لگائی تھی، مگر بعد میں پھر کہا گیا جناب بیوروکریسی کی طرف سے بھی، بزنس مین لوگوں کی طرف سے بھی، کہ
مقابلے کا رجحان نہیں ہے. جو یہاں کے لوگ ہیں وہ اپنی ناقص گھٹیا چیز کو بھی زیادہ پیسوں میں بیچتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی مقابلے کے لیے چیز نہیں ہے. تو ہمیں باہر سے بھی منگوانا ہے. تو وہ جب اجازت مل گئی درآمد کی بھی تو پھر اس سے ایک کہنا چاہیے بے لگام سرمایہ کاری کا رجحان جو ہے وہ پرورش پانے لگا. سرمایہ دار اور صنعت کار طبقہ جو ہے وہ بے پناہ دولت کمانے لگا. پہلے مرحلے پر بھی کما رہا تھا جب باہر کی کام پر پابندی تھی، لیکن جب دوسری صورتحال ہوئی کہ باہر سے درآمد کا کام بھی شروع ہو گیا تو پھر مزید زیادہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی. ملک میں ترقی تو نظر آنے لگ گئی، عمارتیں بڑی بڑی زبردست بننے لگ گئیں، گاڑیاں نظر آنے لگ گئیں، مگر جو عام طبقہ تھا اس تک وہ فائدے جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکے. چنانچہ بے لگام سرمایہ داری نے عوام کے اندر ایوب خان کی مقبولیت کو کم کر دیا. صنعت کار اور مزدور کے مابین طبقاتی کشمکش جو پیدا ہو گئی اور عام جو طبقہ تھا اس کو کہنا چاہیے کہ پالیسیوں پر تنقید کر کے عوام کے ذہنوں کو مزید جو ہے وہ ایوب حکومت کے خلاف کر دیا گیا. تو بہرحال ایوب حکومت کی ساری جو صنعتی پالیسی تھی پھر وہ اس کی وجہ سے کہنا چاہیے ملک طبقات میں بٹ کر ایوب خان کے زوال کا شکار ہو گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں فوجی جرنیلوں کے سیاسی عزائم. ایوب خان فوجی تھے، اپنے ساتھ فوج کو لے کر آئے تھے، فوجی جوان ان کے ساتھ تھے. ایڈمرل AR خان صاحب کا نام جو ہے وہ سنتے ہیں. تو اب یہ لوگ جو ہیں وہ ایوب خان کے ساتھ ساتھ تھے، یہ بھی اور ان جیسے یحییٰ خان بھی اور دوسرے سیاستدان بھی. لیکن جب یہ بیمار ہو گئے تو پھر جو ہے یہی فوجی جرنیل جو ہیں یہ دوسری طرف پلٹ گئے. یعنی کہنا چاہیے کہ جو تحریکیں تھیں ان کے پیچھے بھی فوجی جرنیل جو ہیں وہ اپنے سیاسی عزائم کے ساتھ موجود تھے. چنانچہ فوجی جرنیلوں نے جو سیاست میں مبتلا ہو گئے تھے ان لوگوں کی وجہ سے ایوب خان کی جو حکومت ہے وہ کمزور ہونے لگ گئی، کیونکہ ان لوگوں نے ملک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے پہلے سے یہ ساتھ دیتے تھے، اب انہوں نے وہ ساتھ دینا بند کر دیا. تو ایوب خان صاحب کی حکومت جن 3 ستونوں پر قائم تھی، فوج، سول سروس اور سیاستدان، تو ان لوگوں نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا. مشرقی پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے علیحدگی پسندوں کو فوجی جرنیلوں کی طرف سے، کچھ فوجی جرنیلوں کی طرف سے یہ یقین دہانی تھی جو چاہے کرو فوج مداخلت نہیں کرے گی. یہ ہسٹورینز کا لکھنا ہے، مختلف ہسٹورینز اپنی کتابوں میں مختلف کتابوں میں لکھتے ہیں. تو بہرحال یحییٰ حکومت کے قیام تک فوج نے بد امنی کی انسداد کے لیے کوئی حرکت نہ کی. فوج یحییٰ خان تک کچھ نہیں کیا، بعد میں یحییٰ خان کے پھر فوج نے سخت ہاتھ ڈالا تھا تو پھر وہ تمام معاملہ گڑبڑ ہو گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں بنیادی جمہوریتوں کا نظام. بنیادی جمہوریتوں کا نظام ذات خود ایک ایوب خان صاحب کے حوالے سے بڑی زبردست اچھی چیز تھی کہ عام عوام تک، گراس روٹ لیول تک لوگوں کو ترقی کے ثمرات مل سکیں. تو ایوب خان صاحب کی اس خواہش کو بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی صورت میں جب پیش کیا گیا تو چونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب خان نے چونکہ آتے ہی 1956 کا آئین بھی منسوخ کر دیا تھا اور اپنا آئین انہوں نے نافذ کر دیا تھا بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت ذریعے، اور اپنی حکومت بھی ان کی قائم ہو گئی تھی. تو اب ان بنیادی جمہوریت کے اراکین کے حوالے سے تحفظات لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے گئے. سمجھا تو یہ جا رہا تھا کہ یہ ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑے زبردست طریقے سے کام کریں گے، لیکن ان 80,000 نمائندوں نے ویسے کام نہیں کیا جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا. یہ تو انتخابی ادارے کی حیثیت سے انہوں نے صدر کو منتخب کر دیا، اسمبلیوں کو منتخب کر دیا، لیکن اس کے علاوہ جو ان کی سوچ سمجھ کے مطابق جو کام ہونے چاہیے تھے سیاست کے،
وہ ان لوگوں نے نہیں کیے، اپنے بدعنوان مفاد پرست اور عوام دشمن جو عناصر تھے وہ ان میں گھس کر اس نظام کو تباہ کرنے کا باعث بنے۔ اور یہ نظام چونکہ ایوب خان صاحب کی حکومت نے پیش کیا تھا، اس لیے بنیادی جمہوریتوں کے اس نظام کو سمجھا گیا کہ ایوب خان صاحب کی حکومت جو ہے اس سے بہتر پرفارم نہیں کروا پائی، اور اس نے جمہوریت کا جو ڈیموکریسی ہے، اس اصل ڈیموکریسی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے ایوب صاحب نے اس نظام کے تحت۔ چنانچہ ایوب خان صاحب کی حکومت جو ہے اس نظام کے وجہ سے بھی پوری طرح سے پرفارم نہ کر پائی، اپنے زوال کو نہ روک سکی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی مخالفین میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جبر کی بات ہوئی، پہلے بھی بتایا، مولانا مودودی پر گولی چلائی، اور مولانا مودودی کی جو جماعت تھی، جماعت اسلامی، انتہائی منظم جماعت تھی۔ ممبر اس کے بے شک تھوڑے تھے، مگر یہ انتہائی منظم جماعت تھی، اور جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس تک ان کی اپروچ تھی، چنانچہ ایوب خان کے خلاف سب سے زیادہ متحرک یہی جماعت تھی۔ اور پھر ملک امیر محمد خان صاحب نے اپنی پالیسی کی وجہ سے ایوب صاحب کے مخالفین کو دبا کے رکھا تھا۔ یہ بات بھی میں نے پہلے آپ سے کہی ہے، اب دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ ایوب خان کے اس ساتھی کے استعفیٰ کے ساتھ ہی مغربی پاکستان میں ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ تحریک جو بہت تیزی کے ساتھ پرورش پانے لگی، وہ تیزی سے پھیلنے لگ گئی۔ اسی طرح مشرقی پاکستان جو پہلے ہی مغربی پاکستان کے ساتھ عناد تھا، جس کو وہ اور زیادہ وہاں پر عبد المنعم کے جانے کے بعد اور زیادہ مخالفت میں آتے چلے گئے، مغربی پاکستان کے بھی اور ایوب خان کی حکومت کے بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ڈنڈے کی سیاست۔ ایوب خان صاحب کے دور میں سختی کو کا عنصر تھا۔ ظاہر سی بات ہے، فوجی حکومت تھی، تو فوجی حکومت نے اپنی مرضی سے فیصلے کیے تھے۔ یہ فوجی حکومت ہی کی مرضی تھی کہ کراچی کی جگہ دارالخلافہ تبدیل کیا جائے۔ اب کہاں تبدیل کرنا ہے، تو اس حکومت نے اپنی بلبوتے پر، اپنی طاقت کے بلبوتے پر فیصلہ کر دیا کہ اسلام آباد اس کو بنانا ہے۔ اسلام آباد بہت دور پڑتا تھا مشرقی پاکستان، تو پھر پہلے کراچی کی وجہ سے، دارالخلافہ کی وجہ سے سمندری راستے سے مل جاتا تھا، مگر جب کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا دارالخلافہ، تو مشرقی پاکستان والوں کے لیے اور زیادہ صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہو گئی۔ یہ ان کے مزاج کے خلاف بات تھی۔ اب یہ ان ساری چیزوں نے ایوب خان کی حکومت کو ڈیمولش کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ 1962 کے آئین کے تحت تمام اختیارات جو ہیں وہ ایوب خان صاحب کے پاس تھے۔ اب یہ کہا جاتا ہے جناب کہ صدر محمد ایوب خان پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ ہاتھ کمزور ہو گیا جس میں ڈنڈا تھا۔ ان میں پہلے سے مستعدی اور قوت فیصلہ نہ رہی، لیکن اس کے باوجود خوش آمدیوں نے ہوا کے گھوڑے پر سوار کیے رکھا۔ تو جب ظاہر سی بات ہے سیاست کے میدان کے کھلاڑی جو ہیں وہ نکل جائیں اور فوج ان کے پیچھے سے ہٹ جائے، تو پھر ایوب خان صاحب کی حکومت نے، ڈنڈا ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کمزور تو ہونا تھا۔ تو ایوب خان صاحب زوال کے اسباب میں یہ مختلف امور شامل تھے۔ اب آتا ہے بدعنوان انتظامیہ۔ ایوب خان صاحب کے دور میں جو انتظامیہ تھی، اس نے اپنا کام، اپنے اختیارات جو ہیں وہ بیجا اختیارات جو ہیں ان کو چونکہ مل گئے تھے، تو ان کا استعمال بے محابہ کیا۔ ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایوب خان نے آتے ہی ان کی تطہیر کی بندوبست تو کیا تھا، ساری برائیوں پر، جو معاشرتی برائیوں پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، مگر آہستہ آہستہ معاملات پر کرپٹ بیوروکریسی جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی گئی معاملات میں، اور ایوب حکومت کو کمزور کرتی چلی گئی۔ ایوب خان کی حکومت سے اس کے جو دوست تھے وہ بھی اب نالاں ہونے لگ گئے تھے، کیونکہ پہلے بھی میں نے یہ بات کی کہ وہ بیمار ہو گئے تو معاملات پر ان کی ویسی گرفت نہ رہی، تو پھر سارے خوش آمدیوں نے ان سے ہاتھ کھینچ لیے۔ جو پائے تھے ان کے 3 ستون تھے ان کے، ان تینوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ امریکہ کی ناراضگی مول لے لی ایوب خان صاحب نے، جب یہ معاہدہ ہوتا ہے 1965 کی جنگ کے بعد، روسی وزیر اعظم کوسیجن جب کرواتے ہیں، تو پھر اس کے بعد امریکہ پاکستان سے ناراض ہو گیا۔
اور ایوب خان کی حکومت کے خلاف معاملات کو ٹمپٹیشن دینے لگ گیا، اس کو لوگوں کو انیشیٹو دینے لگ گیا غیر محسوس طور پر. تو ایوب خان صاحب کی حکومت جو ہے، جو پہلے امریکہ کی ہاٹ فیورٹ تھی، وہ ختم ہو گئی. اس طرح ایوب خان صاحب کا زوال ہو گیا، ان کی حکومت ختم. یہ ہمارا آج کا لیکچر ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.